السلام علیکم ناظرین، اردو کوریج کے ساتھ خوش آمدید۔ جس طرح آبادی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح سے نئی نئی بیماریاں بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ لوگ جو ایلوپیتھک دوائیاں استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور قسم کی دوائیاں جو استعمال کرتے ہیں، ان کے اتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ جو حکیم صاحب موجود ہیں وہ دیسی طریقے سے بھی علاج کرتے ہیں اور ساتھ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، جن سے الحمدللہ 100% جو مریض جو شفا یاب ہو رہے ہیں، جن کا بہت زیادہ بھی پرابلم تھے، وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ حکیم صاحب، آپ مریض کی تشخیص کیسے کرتے ہیں؟ میں جو مریض کی تشخیص ہے پہلے تو ٹیسٹ کرواتا ہوں، تو اس کے بعد جو ہے نبض دیکھتا ہوں، اس کے بعد جو میرا علم جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے روحانی علم کے ذریعے تشخیص کرتا ہوں، آیا اسے کوئی روحانی پرابلم ہے یا جسمانی پرابلم ہے۔ اگر وہ جسمانی پرابلم ہوتا ہے تو ہم اس کے دوائی دیتے ہیں، اگر روحانی پرابلم ہوتا ہے تو ہم اسے وہ جو ہے روحانی علم اس کے ذریعے اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ وہ شفا من جانب اللہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں وہ 5 گانا نماز کی پابندی کرے، تو جو ذکر اذکار بتاتے ہیں وہ صبح شام ذکر اذکار کرے، تو انشاءاللہ مریض جو ہے نا وہ صحت یاب ہو جاتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ حکیم صاحب، آپ کس مرض کے علاج کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں؟ میں جو ہے نا وہ اپنا پوشیدہ امراض زنانہ اور مردانہ الحمدللہ اس کا کامیاب علاج ہے۔ تو اس سے جو عورتوں کے جملہ مسائل ہیں، اٹھرار، حمل کا گرنا، بار بار اولاد نرینہ کا نہ ہونا، تو اس مسائل سے اور کمر کے موڑوں کا اور اعصاب کا اور جگر معدہ، اس کے جو ہے نا روحانی اور جسمانی علاج کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو بھی مسائل نے مردوں کے اعصابی کمزوری ہوگی، تو جنسی امراض ہوگی، قوت کی کمی، اور اس میں جو ہے نا جسم کی دردیں وغیرہ، جو صبح کو لوگ اٹھتے ہیں تو وہ فریش نہیں ہوتے، جسم تھکا ہوتا ہے، تو ہر آدمی وہ شکایت کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا صبح کے وقت کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو ان امراض کا ہمارے پاس الحمدللہ کامیاب علاج ہے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ بتائیں گے کہ آج کل جو لوگ ہیں ایلوپیتھک دوائیوں کو چھوڑ کر، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں، اس کو چھوڑ کے دوبارہ دیسی اور روحانی علاج کی طرف واپس آ رہے ہیں، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مین جو ہے نا وہ جو انگریزی ادویات ہیں اس سے وہ جگر معدہ خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایک مرض ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ تو ادویات اس وجہ سے لوگ جو پاکستان کی تقریباً 80% آبادی جو ہے وہ دیسی طریقہ علاج سے مستفید ہو رہی ہے۔ تو یہ بہترین صدیوں سے چلے آنے والا طریقہ علاج ہے جو اتھینٹک ہے اور پائیدار ہے، اس لیے جو لوگ اس کی طرف، کیونکہ اس کے نقصانات بہت کم ہیں، یہ لوگوں کا غلط تصور ہے یہ دیسی ادویات جو گردوں کو نقصان دیتی ہے، بلکہ نہیں، یہ جڑی بوٹیاں گردوں اور اعصاب کو طاقت دیتی ہیں۔ وہ جو کشتہ جات ہوتے ہیں، وہی جو سمتیات ہوتی ہیں کشتہ جات وغیرہ، وہ نقصان دیتے ہیں۔ ہم وہ کشتہ جات نہیں، ہم جڑی بوٹیوں سے، دیسی ادویات سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، انشاءاللہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، آپ یہ روحانی علاج کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ دیسی تو آپ دوائی دے دیتے ہیں، روحانی کس طرح سے ہوتا ہے؟ روحانی علاج جو ہے نا، میں جو استخارہ کرتا ہوں، استخارے میں دیکھتا ہوں آیا اس سے روحانی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ہم روحانی علاج کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ذکر اذکار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو علم مجھے میرے مرشد نے دیا، استاد نے دیا، اس کے مطابق پھر اس کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ مثلاً اسے جو بھی جادو ٹونا ہے وغیرہ ہے تو اس کے لیے ہم استخارہ کرتے ہیں۔ جو بچیوں کے وہ ستارے ملانے ہوتے ہیں رشتوں کے لیے، اس کے بھی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو وہ استخارہ کراتے ہیں، تو ہم انہیں بتاتے ہیں ان کا یہ ستارہ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے استخارہ جو ہے سنت سے بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، تو اس لیے استخارہ ہم کرتے ہیں، تو لوگ اس سے بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی بھی شخص کسی روحانی یا جسمانی مرض میں مبتلا ہو، جس کا مرض کا افاقہ بالکل نہ ہو رہا ہو، تو وہ حکیم صاحب جو ہیں ان سے رابطہ کریں۔
وہ ان کا جسمانی بھی علاج کریں گے، روحانی بھی علاج کریں گے، اور انشاءاللہ افاقہ ہوگا، شفا من جانب اللہ ہے۔ اور نیچے ڈسکرپشن میں ہم آپ کو ان کا نمبر دے دیتے ہیں، آپ ان سے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اردو کوریج کی ٹیم فیصل سعید چودھری ایڈوکیٹ، کیمرہ مین سیف الرحمان سیفی اور اسسٹنٹ کیمرہ مین شفیق الرحمان کو اجازت دیں۔ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔